بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ احد ایک واحد ایسا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ شکست کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور مال غنیمت کے لالچ کی وجہ سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی گھاٹی میں اپنے کچھ تیر انداز صحابہ کرام کو معین فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور ہم لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور ہمیں چیل کوے نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑو گے، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے اور تمہارے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں اور دشمن کو بھگا رہے ہیں، تو تم پھر بھی اپنی اس جگہ سے نہیں ہلو گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام علیہ اجمعین کو اپنی جگہ کو نہ چھوڑنے کا سختی سے حکم دیا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہیں واپس آنے کا حکم نہ دیں، وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ جنگ کے موقع پر جب مسلمانوں نے یک بارگی حملہ کر کے مشرکین کے دانت کھٹے کر دیے اور مشرکین شکست کھا کر بھاگنے لگے اور باقی مسلمان ان کا مال غنیمت لوٹنے لگے، ان کے بھاگنے والے افراد کو قتل کرنے لگے، تو اپنی یقینی فتح کو اپنے سامنے دیکھ کر اس گھاٹی کے تین انداز صحابہ کرام علیہ اجمعین نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت جمع کرنے کی لالچ میں میدان جنگ میں آ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ دوسری جانب مشرکین کا سپہ سالار خالد بن ولید تھا، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جب اس گھاٹی کو خالی دیکھا تو انہوں نے عقب سے اس گھاٹی پر جا کر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو حملہ کر دیا۔ اب مسلمان میدان جنگ میں مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے اور وہ خود کو فاتح سمجھ بیٹھے تھے، اس لیے وہ مکمل طور پر مطمئن تھے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ مسلمانوں نے ایک فاحش غلطی کر دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مسترد نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو پھر سے مسلمانوں پر مسلط کر دیا، اور خالد بن ولید نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دیا، جسے مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اچانک اس حملے سے منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ ایسے میں مشرکین میں سے کسی نے جھوٹی افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر مسلمان صحابہ کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جب حیات نہ رہے تھے تو وہ کس کے لیے لڑتے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرام نے اجمعین یہ افواہ سن کر ہمت ہار بیٹھے اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس نازک صورتحال میں چند گنے چنے صحابہ کرام بچ گئے تھے، جو مشرکین کے وار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا رہے تھے اور کافروں کے ناپاک ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچنے سے روک رہے تھے۔ اسی کشمکش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ پھر کچھ صحابہ کرام علیہ اجمعین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ صحیح سلامت دیکھا تو ان کی ہمت بندھ گئی اور وہ دوبارہ میدان جنگ میں آئے اور آ کر مشرکین کا مقابلہ کرنے لگے۔ مشرکین نے جب مسلمانوں کی ہمت کو دوبارہ بندھتے ہوئے دیکھا اور ان کی اس قوت کو مجتمع ہوتے ہوئے دیکھا تو مشرکین پھر میدان چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمان نہ تو فاتح قرار پائے اور نہ ہی شکست خوردہ۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کو شکست بھی نہیں ہوئی، کیونکہ دونوں اطراف کی افواج اور لشکر ایک ایک بار پسپا ہوا اور اگلی بار فاتح۔ اسی جنگ میں بہت سے مشہور صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جن میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دفعہ مصر سے ایک شخص آیا اور آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ حضور، میں نے سنا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے، وہ میدان بدر سے غیر حاضر تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں تو نے سچ سنا ہے۔ تو وہ شخص با آواز بلند کہنے لگا،
اللہ اکبر۔ پھر اس شخص نے دوبارہ کہا کہ کیا یہ بھی سچ ہے کہ میدان احد میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ تھے اور پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والوں میں شامل تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں یہ بھی سچ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پھر بآواز بلند اللہ اکبر کہنے لگا اور پلٹنے لگا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے سوال کرنے والے، اس کی وجہ بھی سن لو کہ عثمان ان دونوں جنگوں سے غیر حاضر کیوں تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بیٹی تھیں، وہ بیمار تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت دی تھی کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور جنگ میں شریک نہ ہو۔ اس لیے وہ بدر کے میدان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ تھے۔ اور رہا تیرا سوال کہ احد کے میدان کا، تو اس میدان میں بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین ایسے تھے جو کہ پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں قرآن مجید میں ان کی برات کا اعلان فرما دیا تھا اور ان سب کو معاف فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اس طرح کا الزام لگانا ناانصافی ہے۔ یہ جواب سن کر وہ مصری شخص مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔